شاہ صاحب، ہم رمضان المبارک کی 27ویں آج روزے پر موجود ہیں اور یوم پاکستان بھی ہے۔ یہاں پر پاکستان کے اندر ظاہر ہے ہم ابھی ایک برے حالات سے بھی گزر رہے ہیں، دہشت گردی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اس حیثیت میں پاکستان کی اہمیت کیا مزید اجاگر ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم ایسے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جس طرح سے خدا نے اس ملک کو دیا ہے، کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے اس آج دن کو، اس ملک کے خداداد کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفیہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وسیدہ۔ ولید بھائی، سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو، جتنے لوگ بھی جی ٹی وی کے توسط سے ہماری اور آپ سب کی آواز سن رہے ہیں، آپ تمامی احباب کو میرے پیارے ملک پاکستان، ہم سب کے پیارے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی اور ملک میں جا کر وہ اپنے شاعر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ یہاں تو ہم پاکستان میں تو جہاں جی چاہتا ہے گاڑی میں جو ہے مصلی جائے نماز رکھا ہوتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے بچھایا، وضو کیا، پانی کی بوتل نکالی، وضو کی اور نماز پڑھ لی۔ لیکن یہ اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ آپ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے اس اپنی عادت کے مطابق کام کرنے کا کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے ایک تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو جو ہے اندر سے دکاندار آ کے آپ کے پاؤں کے نیچے سے مصلی کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تمہارے ابا کی جگہ تو نہیں ہے، یہاں تم نماز پڑھ رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہم نے ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ صرف دہشت گردی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ مذہبی فسادات، لسانی فسادات انتہا اور اسی پسندی، طریقے سے شدت پسندی، ہاں۔ تفرقہ پرستی کے فسادات، لسانیات کے فسادات پوری دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے۔ کون سی قوم ایسی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ پیسفل ہیں، امن پسند ہیں، ہمارے ہاں اخوت، بھائی چارہ اور یہ ساری چیز پائی جاتی ہے۔ بالخصوص یورپ کا جو معاشرہ ہے وہ اس وقت مسلمانوں کو یہ کہہ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ متعصب ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ امن پسند نہیں ہیں۔ آج ان کے اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ دہشت گردی کی شرح کتنی زیادہ ہے۔ ان کے اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ ٹارگٹ کلنگ کی اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی شرح کتنی زیادہ ہے، اور ان کے اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ بد نظمی اور بد اخلاقی اور اخلاقیات کا جنازہ کس طریقے سے ان کے معاشرے کے اندر اٹھایا جا رہا ہے۔ اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد جو ایک پورا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ دیکھیے کہ ایک پوری ایک پٹی مسلمانوں کی، پہلے اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا گیا، پھر مسلمانوں کو توڑ کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اب جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت، آپ اہلیان اسلام کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں، ہماری جو خلیجی ریاستیں ہیں۔ تو یہ پاکستان میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں، اگرچہ یہ پاکستان جیسا ہی ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے، تو یہ پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ یہ بڑی شان سے نکلا تھا ہندوستان سے اور بڑے کر و فر کے ساتھ نکلا تھا، لیکن ٹھیک ہے، ملک ہمارا ہی ہے، اس نے ہمیں اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے، تو ہم نے بھی اسے اپنے سینے میں بسانا ہے۔ صرف یہ کہہ کر کہ یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی کہاں نہیں ہے؟ میں اپنے بچوں سے اور اپنے سننے والے سے کہنا چاہوں گا، کہاں نہیں ہے مہنگائی؟ آپ عرب ممالک میں چلے جائیے تو وہاں بھی اس وقت پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی، اگرچہ اس ملک جیسی نہیں چھو رہی، لیکن وہ آسمانوں کو اب یہاں پر جو صورتحال ہے، میں اس کو بھی جملہ مترجہ کے طور پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، تو یہ ہمارے حکمرانوں کی ناقص پالیسی ہے۔ اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ اس خطہ زمین کا کیا قصور ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا؟ دیکھیے، یہ اس نظریے پر حاصل کیا گیا کہ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا تفلحوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ یہ اس نظریے پر حاصل کیا۔ یہ دو قومی نظریہ، یہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا دیا ہوا یا شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کا دیا ہوا یا امام ربانی مرزا ظفر ثانی شیخ احمد سرندی کا دیا ہوا یا امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی کا دیا ہوا، یہ ان لوگوں کا، انہوں نے اگرچہ بعد میں اس کے اندر ترمیم ضرور کی ہے، لیکن یہ دو قومی نظریہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن دے دیا تھا جس دن آپ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا، اور لوگوں فلاح پا جاؤ گے، کہو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے،
اور میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اس نظریے پر اس پاکستان کو بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ کہہ کر کہ دہشت گردی ہے اور یہاں پر امن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، پاکستان کی قدر کو نہ گنوائیں، اس کی قدر کیجئے۔ میں اکثر کہتا ہوں، آخری ایک جملہ کہوں گا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے مسجد کے لیے بلاک لائے جاتے ہیں، سیمنٹ لائی جاتی ہے، گارا لایا جاتا ہے، زمین لی جاتی ہے، تو یہ پاکستان جو ہم نے یہ جو زمین لی ہے، یہ ہم نے ایک مسجد یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے لی ہے۔ اس کی قدر کرو جس طریقے سے مسجد کی قدر کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت ریفرنس دیا ہے انہوں نے، اور قابل ذکر ریفرنس ہے یہ کہ آپ اگر ہم پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ دیکھیں گے تو پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کی نسبت بہت زیادہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر کرائم ریٹ دیکھیں گے، اگر آپ چوری ڈکیتی کے وہاں پہ ریٹ دیکھیں گے، وہاں پہ اگر ہومیسائڈ کا ریٹ دیکھیں گے یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ریٹ یہ دیکھیں گے، ریپ کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے، تو ان تمام چیزوں کے اندر پاکستان جیسا ملک کہ جہاں پر لٹریسی ریٹ ان کی نسبت بہت کم ہے، اس کے باوجود یہ تمام کرائم ریٹس بھی بہت کم ہیں، اور جو دہشت گردی کے بھی واقعات وہاں پر ہوتے ہیں اور جس قسم کے خوفناک واقعات وہاں پر ہوتے ہیں، ایپسٹین فائلز وغیرہ یہ وہاں پر آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں پر ایک اگر واقعہ ہوتا ہے چوری ڈکیتی کا تو وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بلینس آف ڈالرز کا غبن کیا جاتا ہے۔ تو ان اینی کیس مسلمانوں کا ملک ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے جتنا بھی خدا کا شکر ادا کیا جائے، ہم جتنا فریڈم میں جتنی آزادی سے رہ رہے ہیں،